بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ بطر سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 16 دسمبر 2022 بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ سوال نمبر 1۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے انسان کو خدا اور مذہب سے دور کرنے کے لیے کی جانے والی کوشش کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب۔ فرمایا، آج کل تو خاص طور پر خدا تعالیٰ اور دعا کے متعلق سوال اٹھتے ہیں، جبکہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت دہریت کے حامی بھرپور حملہ خدا تعالیٰ کی ذات پر اور مذہب پر کر رہے ہیں۔ مختلف ذریعوں سے انسان کو خدا اور مذہب سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شیطان انسان سے ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر اسے دین اور خدا تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے لوگوں پر بھی بعض جگہ اور بعض دفعہ یہ شیطانی خیالات اثر ڈال دیتے ہیں، یا دنیا داروں اور مذہب کے خلاف چلنے والوں کی باتیں انہیں مذہب کے بارے میں اور خدا تعالیٰ کے بارے میں، عبادت کے بارے میں بے چینیاں پیدا کرنی شروع کر دیتی ہیں۔ شبہات دل میں پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کم علم ہوتے ہیں، اگر کبھی کسی ابتلا سے گزرے یا ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تو کمزور ایمان والوں اور کم علم والوں کو فوراً یہ خیال آنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو مذہب غلط ہے جس پر ہم لوگ قائم ہیں، اور اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا خدا تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں کہ رحم کرتے ہوئے دعائیں سنیں اور ہمیں اس ابتلا اور امتحان سے نکالے، یا خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ ہم پر ظلم کیا ہے جو ہم اس حالت سے گزر رہے ہیں۔ باوجود دعاؤں کے ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی۔ غرض کے اس قسم کے بہت سے سوال بعض ذہنوں میں اٹھتے ہیں، خاص طور پر ان کے جن کی نظر صرف دنیاوی چیزوں پر رہتی ہے۔ بعض لوگ مجھے بھی لکھ دیتے ہیں یا اپنے حالات بتاتے ہوئے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ ایمان نہیں جو ہونا چاہیے، اور جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں اس میں رہتے ہوئے ذرا سا بھی ابتلا ان پر آئے تو منفی سوچیں پیدا ہو جاتی ہیں یا شکوک سر ابھارنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اپنی حالتوں پر غور کریں، دیکھیں کہ ہم کس حد تک اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس حد تک ہم اپنی عبادتوں کو سنوار کر ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس حد تک ہم نے اپنی دعاؤں کے معیار کو اونچا کیا ہے۔ سوال نمبر 2۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے دعا کے آداب کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب۔ فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ سے مانگنے کے واسطے ادب کا ہونا ضروری ہے، اور عقل مند جب کوئی شے بادشاہ سے طلب کرتے ہیں تو ہمیشہ ادب کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ کس طرح مانگا جاوے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا بڑی عجیب چیز ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ نہ دعا کرانے والے آداب دعا سے واقف ہیں، اور نہ اس زمانہ میں دعا کرنے والے ان طریقوں سے واقف ہیں جو قبولیت دعا کے ہوتے ہیں۔ بلکہ اصل تو یہ ہے کہ دعا کی حقیقت ہی سے بالکل اجنبیت ہو گئی ہے۔ بعض ایسے ہیں جو سرے سے دعا کے منکر ہیں، اور جو دعا کے منکر تو نہیں، مگر ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ چونکہ ان کی دعائیں بوجہ آداب دعا سے ناواقفیت کے قبول نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ دعا اپنے اصلی معنوں میں دعا ہوتی ہی نہیں۔ جو اصلی معنی ہیں دعا کے، اس طرح دعا نہیں ہوتی، اس لیے قبول نہیں ہوتی، اس لیے وہ منکرین دعا سے بھی گری ہوئی حالت میں ہیں۔ ایسے لوگ
ان کی عملی حالت نے دوسروں کو دہریت کے قریب پہنچا دیا ہے۔ دعا کے لیے سب سے اول اس امر کی ضرورت ہے کہ دعا کرنے والا کبھی تھک کر مایوس نہ ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ پر یہ سوء ظن نہ کر بیٹھے، بدظنی نہ کرے اللہ تعالیٰ پر کہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ اس قدر دعا کی گئی کہ جب مقصد کا شگوفہ سرسبز ہونے کے قریب ہوتا ہے، دعا کرنے والے تھک گئے ہیں، جس کا نتیجہ ناکامی اور نامرادی ہو گیا ہے، اور اس نامرادی نے یہاں تک برا اثر پہنچایا کہ دعا کی تاثیرات کا انکار شروع ہوا، اور رفتہ رفتہ اس درجہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ پھر خدا کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ دہریت غالب آ جاتی ہے اور کہہ دیتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا اور وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوتا تو اس قدر عرصہ دراز تک جو دعائیں کی گئیں کیوں قبول نہ ہوئیں؟ مگر ایسا خیال کرنے والا اور ٹھوکر کھانے والا انسان اگر اپنے عدم استقلال اور تلون کو سوچے تو اسے معلوم ہو جائے کہ ساری نامرادیاں اس کی اپنی ہی جلد بازی اور شتاب کاری کا نتیجہ ہے۔ آج یہاں کل وہاں مستقل مزاجی کوئی نہیں، جلد بازی طبیعت میں ہے تو وہ تو انسان کی اپنی غلطیاں ہیں۔ اگر مستقل مزاجی ہو، جلد بازی نہ ہو، ایمان مضبوط ہو تو کبھی یہ حالت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو یہ تو اس جلد بازی کا نتیجہ ہے۔ فرمایا جن پر خدا کی قوتوں اور طاقتوں کے متعلق بدظنی اور نامراد کرنے والی مایوسی بڑھ گئی، پس کبھی تھکنا نہیں چاہیے۔ سوال نمبر 3، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مستقل مزاجی سے دعا کرنے کے حوالہ سے کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو، دعا کی ایسی ہی حالت ہے جیسے ایک زمیندار باہر جا کر اپنے کھیت میں ایک بیج بو آتا ہے۔ اب بظاہر تو یہ حالت ہے کہ اس نے اچھے بھلے اناج کو مٹی کے نیچے دبا دیا۔ اس وقت کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کہ یہ دانہ ایک عمدہ درخت کی صورت میں نشو و نما پا کر پھل لائے گا؟ باہر کی دنیا اور خود زمیندار بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دانہ اندر ہی اندر زمین میں ایک پودا کی صورت اختیار کر رہا ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ دانہ گل کر اندر ہی اندر پودا بننے لگتا ہے اور تیار ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سبزہ اوپر نکل آتا ہے۔ بیج کی ایک خصوصیت ہے، پہلے اس کی جڑیں نکلتی ہیں، جڑیں زمین میں پیوست ہو جاتی ہیں، پھر باہر کونپلیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں اور دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھو، وہ دانہ جس وقت سے زمین کے نیچے ڈالا گیا تھا، دراصل اسی ساتھ سے وہ پودا بننے کی تیاری کرنے لگ گیا تھا، مگر ظاہر بین نگاہ اس سے کوئی خبر نہیں رکھتی، اور اب جب کہ اس کا سبزہ باہر نکل آیا تو سب نے دیکھ لیا، لیکن ایک نادان بچہ اس وقت یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو اپنے وقت پر پھل لگے گا۔ اب پودا نکل آیا، اب پھل لگنے کا مرحلہ باقی ہے۔ نادان بچہ یہ سمجھے گا کہ اس کو تو پھل لگ نہیں سکتا، یہ چھوٹا سا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ کیوں اسی وقت اس کو پھل نہیں لگتا، مگر عقل مند ذمہ خوب سمجھتا ہے کہ اس کے پھل کا کون سا موقع ہے۔ وہ صبر سے اس کی نگرانی کرتا اور غور و پرداخت کرتا رہتا ہے، اور اس طرح پر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب اس کو پھل لگتا ہے اور وہ پک بھی جاتا ہے۔ یہی حال دعا کا ہے، اور بعینی ہی اسی طرح دعا نشو و نما پاتی اور مثمر بثمرات ہوتی ہے۔ جلد باز پہلے ہی تھک کر رہ جاتے ہیں، اور صبر کرنے والے معال اندیش استقلال کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ دور اندیش لوگ جو ہیں، نتیجہ کو صبر سے دیکھنے والے لوگ جو ہیں، وہ مستقل مزاجی سے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔
دعاؤں میں لگے رہتے ہیں اور اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں۔ سوال نمبر 4، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے قبولیت دعا کے لیے صبر اور تکالیف برداشت کرنے کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سچی بات ہے کہ دعا میں بڑے بڑے مراحل اور مراتب ہیں جن کی ناواقفیت کی وجہ سے دعا کرنے والے اپنے ہاتھ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کو ایک جلدی لگ جاتی ہے اور وہ صبر نہیں کر سکتے، حالانکہ خدا تعالیٰ کے کاموں میں ایک تدریج ہوتی ہے۔ دیکھو، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آج انسان شادی کرے تو کل کو اس کے گھر بچہ پیدا ہو جاوے، حالانکہ وہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مگر جو قانون اور نظام اس نے مقرر کر دیا ہے وہ ضروری ہے۔ پہلے نباتات کی نشو و نما کی طرح کچھ پتہ ہی نہیں لگتا۔ پودے بوٹے جس طرح نشو و نما پاتے ہیں، پہلے تو کچھ نہیں پتہ لگتا انسان کی یا کسی بھی جانور کی پیدائش کے وقت۔ اب انسان کی مثال ہے کہ 4 مہینے تک کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتا، پھر کچھ حرکت محسوس ہونے لگتی ہے اور پوری میعاد گزرنے پر بہت بڑی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر بھی اب 12 ہفتے کے بعد ہی اسکین کر کے کچھ بتاتے ہیں، تو بچہ کا پیدا ہونا باوجود سب ماڈرن ٹیکنالوجی کے ڈاکٹروں کو صحیح پتہ لگتا ہے، اور وہ بھی اسی وقت اسکین کرتے ہیں جب 12 ہفتے گزر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ بچہ کا پیدا ہونا ماں کا بھی ساتھ ہی پیدا ہونا ہوتا ہے۔ پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی یہ نہیں ہے کہ آرام سے پیدا ہو گیا، ماں کا بھی نئے سرے سے پیدا ہونا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مرد شاید ان تکالیف اور مصائب کا اندازہ نہ کر سکیں جو اس مدت حمل کے درمیان عورت کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، مگر یہ سچی بات ہے کہ عورت کی بھی ایک نئی زندگی ہوتی ہے۔ اب غور کرو کہ اولاد کے لیے پہلے ایک موت خود اس کو قبول کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر وہ اس خوشی کو دیکھتی ہے۔ اسی طرح پر دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ تلون اور عجلت کو چھوڑ کر ساری تکلیفوں کو برداشت کرتا رہے، جلد بازی نہ کرے، تکلیفوں کو برداشت کرے، دعا میں لگا رہے، اور کبھی بھی یہ وہم نہ کرے کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ آخر آنے والا زمانہ آ جاتا ہے، دعا کے نتیجہ کے پیدا ہونے کا وقت پہنچ جاتا ہے، جبکہ گویا مراد کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دعا کو پہلے ضروری ہے کہ اس مقام اور حد تک پہنچایا جاوے جہاں پہنچ کر وہ نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ دعا کو اس معیار تک لے جانا پہلے ضروری ہے۔ فرمایا کہ جس طرح آپ آتشی شیشے کے نیچے کپڑا رکھ دیتے ہیں اور سورج کی شعاعیں اس شیشہ پر آ کر جمع ہوتی ہیں اور ان کی حرارت اور حدت اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جو اس کپڑے کو جلا دے، پھر یکایک وہ کپڑا جل اٹھتا ہے۔ اس طرح پر ضروری ہے کہ دعا اس مقام تک پہنچے جہاں اس میں وہ قوت پیدا ہو جاوے کہ نامرادیوں کو جلا دے اور مقصد مراد کو پورا کرنے والی ثابت ہو جاوے۔ سوال نمبر 5، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے دعا کرنے والے کے استقلال کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مدت دراز تک انسان کو دعاؤں میں لگے رہنا پڑتا ہے، آخر خدا تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے تجربہ سے دیکھا ہے اور گزشتہ راست بازوں کا تجربہ بھی اس پر شہادت دیتا ہے کہ اگر کسی معاملہ میں دیر تک خاموشی کرے تو کامیابی کی امید ہوتی ہے۔ امید ہوتی ہے کہ دعاؤں کا مزید موقع مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا،
لیکن جس امر میں جلد جواب مل جاتا ہے، اگر جواب نہ میں ملا ہے تو پھر وہ ہونے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ عام طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک سائل جب کسی کے دروازہ پر مانگنے کے لیے جاتا ہے اور نہایت اضطراب اور عاجزی سے مانگتا ہے اور کچھ دیر تک جھڑکیاں کھا کر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، گھر والا اس کو ڈانٹتا ہے، جھڑکیاں دیتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا اور سوال کیے ہی جاتا ہے، تو آخر اس کو یعنی گھر والے کو بھی کچھ شرم آ ہی جاتی ہے، خواہ کتنا ہی بخیل کیوں نہ ہو، پھر بھی کچھ نہ کچھ سائل کو دے ہی دیتا ہے۔ تو کیا دعا کرنے والے کا ایک معمولی سائل جتنا بھی استقلال نہیں ہونا چاہیے؟ خدا تعالیٰ جو کریم ہے اور حیا رکھتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اس کا عاجز بندہ ایک عرصہ سے اس کے آستانہ پر گرا ہوا ہے، تو کبھی اس کا انجام بد نہیں کرتا۔ جیسے ایک حاملہ عورت 4-5 ماہ کے بعد کہے کہ اب بچہ پیدا کیوں نہیں ہوتا اور اس خواہش میں کوئی مسقط دوائی کھا لے، تو اس وقت کیا بچہ پیدا ہوگا؟ ضائع ہی ہو جائے گا، یا ایک مایوسی بخش حالت میں وہ خود مبتلا ہوگی۔ اسی طرح جو شخص قبل از وقت جلدی کرتا ہے وہ نقصان ہی اٹھاتا ہے، اور نہ نرا نقصان اٹھاتا ہے بلکہ ایمان کو بھی صدمہ پہنچ جاتا ہے۔ بعض ایسی حالت میں دہریہ ہو جاتے ہیں۔